آج ہم سیکھیں گے اسم اور اسم کی اقسام بناوٹ کے لحاظ سے۔ سب سے پہلے ہم سیکھ لیتے ہیں کہ اسم کیا ہوتا ہے۔ اسم کا لفظی معنی ہوتا ہے نام، اور اردو قواعد یا اردو گرامر میں بھی کسی شخص، چیز اور جگہ کے نام کو اسم کہا جاتا ہے۔ یعنی کسی بھی چیز کا نام ہوگا تو ہم اسے اسم کہیں گے۔ مثال کے طور پہ شخص میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے میں کہوں لڑکا یا میں کہوں لڑکی تو یہ اسم ہوگا۔ اگر میں ان کے کوئی نام رکھ دوں جیسے عاصم، کرن، تو اسے بھی ہم اسم کہیں گے۔ یعنی اگر میں لڑکا یا لڑکی صرف کہتی ہوں تب بھی وہ اسم ہے، اور عاصم، کرن ان کے نام رکھ دیتی ہوں تب بھی یہ اسم ہی ہے۔ اسی طرح اگر میں کہتی ہوں پرندہ یا میں کہتی ہوں جانور تو یہ بھی اسم ہی ہے۔ اور اگر میں کوئی نام لے لیتی ہوں کسی پرندے کا، جیسے میں کہہ دیتی ہوں کوا، یا کسی جانور کا نام جیسے بکری، تو یہ پرندے یا جانور کا نام ہے نا، پرندے اور جانور کا، تو یہ بھی اسم ہی ہے۔ اسی طرح اگر میں کسی چیز کا نام لیتی ہوں، جیسے میں کہتی ہوں کتاب، میز، کرسی، کچھ بھی کہتی ہوں، کسی چیز کا نام لیتی ہوں تو وہ بھی اسم ہے۔ اسی طرح اگر میں کسی شہر کا، یعنی جگہ میں کسی شہر کا، کسی ملک کا، کسی اسکول کا نام لیتی ہوں تو وہ سب بھی اسم ہی کہلائیں گے۔ مثال کے طور پہ میں کہتی ہوں شہر کا نام لیتی ہوں راول پنڈی، یا میں ملک کا نام لیتی ہوں ترکی، یا میں اسکول کا نام لیتی ہوں گورنمنٹ ہائی اسکول یا کوئی بھی اور اسکول، تو یہ سب جگہ کے نام ہے نا، تو یہ اسم کہلائیں گے۔ اگر میں صرف شہر کہتی ہوں تو یہ بھی ایک جگہ کی پہچان ہے، پہچان والا نام ہے نا شہر، تو یہ بھی اسم کہلائے گا۔ اسی طرح اگر میں صرف ملک کہتی ہوں تو یہ بھی ایک جگہ کا نام ہے، تو اس کو بھی میں اسم کہوں گی۔ تو یہ کسی بھی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اردو گرامر میں اسم کہا جاتا ہے۔ اب ہم یہ سیکھ لیتے ہیں کہ اسم کی بناوٹ کے لحاظ سے کتنی اقسام ہے۔ بناوٹ کے لحاظ سے یعنی بنانا، اسم کو بنایا کیسے جاتا ہے، اس لحاظ سے اسم کی کتنی اقسام ہے۔ 3 اقسام ہیں بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی۔ پہلی قسم ہے اسم مصدر، دوسری قسم ہے اسم مشتق، اور تیسری قسم کو کہا جاتا ہے اسم جامد۔ سب سے پہلے ہم سیکھتے ہیں اسم مصدر کیا ہوتا ہے۔ اسم مصدر کہا جاتا ہے ایسے اسم کو جس سے کسی کام کا پتہ چلے، کسی کام کا زمانے کے بغیر پتہ چلے۔ زمانے کے بغیر پتہ چلے سے مراد یہ ہے کہ ہمیں کام تو پتہ چل رہا ہو کہ کام ہو رہا ہے یا کام کیا گیا ہے یا کام ہے یہ، لیکن یہ نہ پتہ چلے کہ کب کیا گیا ہے۔ آیا گزرے ہوئے وقت میں کیا جا چکا ہے، ابھی کیا جا رہا ہے، یا آنے والے وقت میں کیا جائے گا، ایسا کچھ بھی ہمیں نہ پتہ چلے، وقت نہ پتہ چل رہا ہو ہمیں، تو اس وقت ہم تو اس لفظ کو یا اس اسم کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اسم مصدر ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھنا۔ اب دیکھنا ایک کام ہے نا، ایک کام ہے دیکھنا، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ چل رہا اس لفظ سے کہ دیکھا جا چکا ہے گزرے ہوئے وقت میں، ابھی دیکھا جا رہا ہے، یا آنے والے وقت میں دیکھا جائے گا۔ یہ دیکھنے کا کام کب ہوگا، یہ کب ہوا ہے یا آیا ہو رہا ہے، وقت پتہ نہیں چل رہا۔ کام ہے لیکن وقت پتہ نہیں چل رہا، تو اس کو ہم کہتے ہیں اسم مصدر۔ اور دوسری شرط کیا ہے کہ اس اسم سے بہت سے اور الفاظ بنائے جاتے ہوں۔ مثال کے طور پہ اگر میں لکھوں علی نے چڑیا دیکھی، تو یہاں پر دیکھیں اس جملے میں نے کیا کیا، میں نے اس مصدر کو کیا بنا دیا، دیکھی۔ میں نے نون الف نہ ہٹا دیا اور دیکھ کے ساتھ چھوٹی یہ لگا دی تو یہ بن گیا دیکھی۔ تو اس طرح سے اس سے بہت سے الفاظ اور بنائے جاتے ہیں جملے کے لحاظ سے۔ جیسے ابھی یہاں پر چڑیا دیکھنا، علی نے چڑیا دیکھنا، یہ تو جملے کے لحاظ سے غلط ہو جاتا، تو پھر ہم نے جملے کے حساب سے اس لفظ کو بدل دیا، اس سے ایک اور لفظ بنا لیا دیکھی۔ تو اس طرح مصدر سے ہم اور الفاظ بناتے ہیں، اور اس میں مصدر میں ہمیں کام کا تو پتہ چل رہا ہوتا ہے لیکن وقت کا پتہ نہیں چل رہا ہوتا، تو ایسے اسم کو ہم مصدر کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ چلانا یا کھانا،
یہ بھی مصدر ہیں. اس طرح کے جتنے بھی الفاظ ہیں ہم انہیں مصدر کہیں گے. اب ایک پہچان تو مصدر کی یہ ہے کہ اس کے آخر میں نون الف نہ آتا ہے، لیکن ہر نون الف نہ جو جس لفظ کے آخر میں نون الف نہ آئے گا ہم اس کو مصدر نہیں کہیں گے. اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ اس میں کام کا ہونا پایا جائے، یعنی کام ہوگا اور اس کے آخر میں نون الف نہ آئے گا تو ہم کہیں گے کہ یہ اسم مصدر ہے. جیسے چلانا کام ہے اور آخر میں نون الف نہ آ رہا ہے تو یہ اسم مصدر ہے. اسی طرح اگر میں یہاں پر لکھتی ہوں نانا، تو آپ بتائیے کیا یہ اسم مصدر ہے؟ اس کے آخر میں نون الف نہ آ رہا ہے. نانا ایک رشتے کا نام ہے، کام نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو مصدر نہیں کہیں گے. تو یعنی اگر کوئی لفظ کام نہیں ہے، کسی لفظ سے کام کے ہونے کا پتہ نہیں چل رہا لیکن اس کے آخر میں نون الف نہ آ رہا ہے تو ہم اس کو اسم مصدر نہیں کہیں گے. اب ہم سیکھ لیتے ہیں اسم مشتق کیا ہوتا ہے. معاف کیجیے گا، اسم مشتق کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم جو اسم مصدر سے بنا ہو اسے اسم مشتق کہتے ہیں. اس کو ہم فوراً سے یہاں سے سمجھ لیتے ہیں. دیکھیں اب یہ تھا اسم مصدر، اب اس اسم مصدر سے ہم نے کیا بنایا؟ یہاں پہ یہ لفظ بنایا دیکھی. تو یہ کس سے بنا ہوا لفظ ہے؟ یہ دیکھی کس سے بنا ہوا لفظ ہے؟ دیکھنا سے. اور دیکھنا کیا ہے؟ اسم مصدر. تو اس مصدر سے جو لفظ ہم نے بنایا یعنی دیکھی، یہ ہے مشتق. تو اس طرح آپ کو سمجھ آ گیا کہ اس مصدر سے جو لفظ بنایا جائے گا اسے ہم اسم مشتق کہیں گے. اور یہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ جملے کی یا بات کی ضرورت کے لحاظ سے. جیسے ایک اور اسم مصدر ہے لکھنا. لکھنا بھی ایک کام ہے اور اس سے بھی زمانے کا، وقت کا پتہ نہیں چل رہا کہ یہ لکھنے کا کام کب ہوا، تو یہ اسم مصدر ہے. اب اس سے میں کیا اور لفظ یعنی لکھنا سے اسم مشتق کیسے بن سکتا ہے؟ جیسے میں اگر ایک یہاں پر جملہ آپ کے سامنے لکھوں، شاہد بہت صفائی سے لکھ رہا ہے. تو اب یہاں پر دیکھیں لکھنا اسم مصدر تھا اور اس اسم مصدر سے میں نے کیا بنایا؟ لکھ رہا. لکھنا سے بنا ہوا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ اسم مشتق ہے. اسی طرح لکھنا سے اور بہت سے اسم مشتق بن سکتے ہیں، جیسے لکھائی، لکھا، یہ سب لکھنا سے ہی بنائے جاتے ہیں. اسی طرح ایک اور اسم مصدر دیکھیں دھونا. اب اگر میں کہوں وہ کپڑے دھوتے ہیں، تو اب یہاں پر دیکھیں جو دھوتے ہیں کا لفظ ہے دھوتے، یہ کہاں سے بنا ہے؟ دھونا سے. دھونا کیا ہے؟ اسم مصدر. تو اس مصدر سے ہم نے دھوتے کا لفظ بنایا جسے ہم کیا کہیں گے؟ اسم مشتق. یعنی ہم نے نہیں بنایا، اس طرح سے یہ بنایا جاتا ہے، یہ لفظ بنایا جاتا ہے اردو زبان میں. تو اس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ اسم مشتق ہے جو اسم مصدر سے بنا ہے. اسی طرح دھونا سے اور بہت سے اسم مشتق بنائے جا سکتے ہیں، جیسے دھوتی، دھلائی، دھونے والا. یعنی امی کپڑے دھوتی ہیں یا کپڑوں کی دھلائی ہو رہی ہے، دھونے والا کپڑے دھو رہا ہے. تو اس طرح سے ہم جملے کے لحاظ سے اس طرح سے دھونا سے بھی بہت سے اسم مشتق بنائے جاتے ہیں اردو زبان میں. تو ہم کہتے ہیں کہ جو بھی لفظ یا جو بھی اسم، معاف کیجیے گا، جو بھی اسم مصدر سے بنایا جائے گا اسے ہم اسم مشتق کہیں گے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ اسم جامد کیا ہوتا ہے. اسم جامد کہا جاتا ہے ایسے اسم کو جو نہ تو کسی اور لفظ سے بنا ہوتا ہے اور نہ ہی اس سے نئے الفاظ بنائے جاتے ہیں. وہ اسم جو کسی اور لفظ سے نہ بنا ہو اور اس سے نئے الفاظ بھی نہ بنائے جاتے ہوں. مثال کے طور پہ اگر میں یہاں پر لکھوں آگ، تو دیکھیں آگ کس لفظ سے بنا ہے؟ کیا پیچھے کوئی اور لفظ ہے جس سے آگ بنا ہو؟ نہیں نا، آگ خود ایک مکمل لفظ ہے، یہ کسی اور لفظ سے نہیں بنا. اور نہ ہی ہم اس سے آگے آگ سے کوئی اور لفظ بنا سکتے ہیں، کوئی نیا لفظ بنا سکتے ہیں یا کوئی نیا لفظ بنایا جاتا ہے اردو زبان میں، ایسا نہیں ہے. تو آگ کو ہم کہتے ہیں اسم جامد، جو نہ تو کسی اور لفظ سے بنا ہے نہ ہی اس سے کوئی اور لفظ بنائے جاتے ہیں، نئے لفظ بنائے جاتے ہیں. اسی طرح دیکھیں لفظ ہے پانی یا درخت یا ہسپتال، یہ سارے وہ نام ہے، وہ اسم ہے جو کسی اور لفظ سے نہیں بنے اور نہ ہی ان سے اور نئے لفظ بنائے جاتے ہیں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ اسم جامد ہیں.
یعنی ان کو اسم جامد کہا جاتا ہے. جیسے اگر میں یہاں پہ آپ کے سامنے ایک جملہ لکھتی ہوں، یہ درخت بہت اونچا ہے، تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر درخت میں نے استعمال کیا. اب اگر یہ ایسا اسم ہے جس سے کوئی اور لفظ نہیں بنتا، یہ میں جملے میں اسی طرح سے استعمال کروں گی، درخت ہی استعمال کروں گی. ہاں بہت سارے درخت ہوں گے تو میں بعض دفعہ بعض جگہوں پر میں درختوں بھی کہہ دوں گی، لیکن درختوں کوئی نیا لفظ تو نہیں ہے نا، درختوں وہی لفظ ہے، صرف اس کی جمع بنی ہے. تو اس کا مطلب درخت کیا ہے؟ اسم جامد ہے، کیونکہ درختوں تو استعمال ہوتا ہے لیکن یہ تو جمع ہے، یہ کوئی نیا لفظ تو نہیں ہے. تو اس لیے ہم کہیں گے کہ درخت بھی اسم جامد ہے. اور ایسے سارے الفاظ جو کسی اور لفظ سے نہیں بنے ہوتے اور نہ ہی ان سے نئے الفاظ بنائے جاتے ہیں، انہیں ہم اسم جامد کہتے ہیں. آج ہم نے اسم اور اسم کی اقسام بناوٹ کے لحاظ سے سیکھی ہیں.